بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، اہل غلو کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے، اسی لیے یہ حضرات آپ کو نور مجسم کہتے ہیں. عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلات کے نزدیک یہ خصوصیت کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے اور وَأَنَّ الْوُجُودَ كُلُّهُ مَخْلُوقٌ مِّن نُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کا جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، یعنی ساری موجودات مخلوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے اور پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وجود میں آئیں. یہ غلات اہل غلو کا گویا استدلال ہے. ہاں، صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ غلات، غالی لوگ، غلو کرنے والے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے اور یہ نور اللہ جل وعلا کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے. فَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ، جو اس بات کا قائل ہے ان لوگوں میں سے یہ چند نام پیش کر رہے ہیں کہ ابن عربی الحاتمی، فتوحات مکیہ وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے، عبد الکریم الجیلی، الانسان الکامل دیکھا جا سکتا ہے، کتاب کا نام ہے. اسی طرح ابو الحسن ابن عبداللہ البکری، یہ بھی اس کے قائل ہے، جن کا رد علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کیا. والبریلوی، یہاں بریلوی کہہ کے احمد رضا خان صاحب کو انہوں نے مراد لیا، بریلویت کے بانی مبانی ہندوستان پاکستان میں جو بکثرت پائے جاتے ہیں بریلوی حضرات. والبریلوی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. اسی طرح محمد عثمان عبدہ البرہانی، یہ محمد عثمان عبدہ البرہانی یہ سوڈان اور مصر میں برہانیہ، دسوقیہ، شاذلیہ طریقے کے ایک بڑے شیخ گزرے ہیں. طریقہ برہانیہ، شاذلیہ، دسوقیہ کے ایک بڑے شیخ گزرے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور ان کے علاوہ بھی. اب یہ جو ان کا دعویٰ اور پھر اس میں جو بیان کرنے والی دلیلیں ہیں، ان کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے پر صاحب کتاب نے کہا کہ وہ مناقشۃ ہؤلاء الغلاۃ فیما یعتقدونہ فی مطلبین، ان کے اس عقیدے، ان غالیوں کے، غلو کرنے والوں کے اس عقیدے کے سلسلے میں دو پہلوؤں سے ہم گفتگو کریں گے. دو مطلب یعنی دو پہلو اور دو مقصود ہم پیش کریں گے. پہلا یہ ذکر و دلیلہم والکلام علیہ من جہت الثبوت، ان کی دلیل کا بیان اور ثبوت کے اعتبار سے، ثبوت کی جہت سے اس پر کلام کرنا کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا واقعی میں اس کا کوئی ثبوت ایسا ہے جس پر کان دھرا جائے یا جس کو قابل قبول سمجھا جائے. تو ثبوت کے اعتبار سے اس پر ایک گفتگو ہوگی. دوسرا یہ کہ عقیدے کے وہ مفاسد جو اس عقیدے کی بنیاد پر ترتیب پاتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور پھر آپ کے نور سے کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس سے عقیدے کی کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں ابھی وہ بات تو آگے آنی ہے، یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی خطرناک اور کھلا ہوا شرکیہ عقیدہ ہے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل کتاب نصارہ نے اللہ کا بیٹا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شدید تردید کرتے ہوئے اسے انتہائی گستاخانہ بات کہا، ایسی بات جس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. سورہ مریم میں کہا. یہ بیٹا رشتہ نہ بناتے ہوئے ایسا ہی کہنا ہے کہ اللہ کی ذات سے مستفید ہو کر
یا اس کے نور سے نور کا ٹکڑا یا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اس بنیاد پر آپ کو نور مجسم ماننا۔ یہاں جن لوگوں کا نام لیا گیا کہ یہ لوگ اس کو ماننے والے ہیں، میں تھوڑا سا اس سلسلے میں مزید وضاحت کروں کہ میں نے بعض دیوبندی بڑے علماء کے خطابات سنے ہیں، کچھ تحریریں پڑھی ہیں، ہاں میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مالیگاؤں شہر میں ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہو چکا، میں نے ان کا خطاب سنا، اپنے پڑھنے کے زمانے میں بھی سنا اور بعد میں بھی۔ انہوں نے برملا اپنے اسٹیج سے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان اول ما خلق اللہ نوری، یا اول ما خلق اللہ نوری، اس قسم کی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اسی میں جوڑ کر یہ روایتیں بیان کی کہ لولا کما خلقت الافلاق، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاق یعنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ فلک کی جمع افلاق، اور کائنات اور تمام موجودات کے معنی میں اسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان روایتوں کے بارے میں وہ جو ایک دیوبندی حنفی مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، شیخ الحدیث کہلاتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں ان روایتوں کو پیش کرنے کے بعد کہ اگرچہ یہ حدیث موضوع ہے، ہاں یعنی من گھڑت، اگرچہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ہمارے عرب استاذ دکتور محمد ابن ابراہیم نے جن لوگوں کا نام لیا، ابن عربی اور ان سے متعلقین بعض لوگوں کا، بعض اہل تصوف کا اور احمد رضا خان صاحب کا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف ان تک محدود نہیں ہے، اور ہندوستان پاکستان میں یہ عجیب تضاد نظر آتا ہے کہ ہمارے خاص طور سے دیوبندی حضرات عقائد کے معاملے میں اگرچہ بریلوی حضرات سے اختلاف کرتے ہیں، اور بقول محمد اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے میلاد کے بحث کے ضمن میں بیان کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو حنفی جماعت کے کبار اور بڑے بڑے علماء تھے، ان کا اہل حدیث سے فروعات میں تو اختلاف ہوتا تھا، باتیں علمی انداز میں چلتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، کہیں کہیں یہ عوامی سطحوں پر کسی سطح پر شدت بھی اختیار کر لیتا تھا، لیکن شیخ کہتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ عقائد کے معاملے میں پرانے جو ہندوستان پاکستان کے حنفی علماء تھے، کبار علماء، ان کی قربت یگانگت اہل حدیث سے تھی، عقیدے کے اعتبار سے یہ اہل حدیث سے قریب تر تھے۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں، شیخ اسماعیل رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کی بات کہی اور اب تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں بھی دیوبندی حضرات اہل حدیث کے مقابلے میں بریلیوں سے قربت اختیار کر رہے ہیں۔ اور میں ایسا مانتا ہوں، شیخ نے یہ جو بات کہی کہ یہ تصوف کا گہرا اثر ہے، اس کا گہراتا ہوا اثر تصوف کا، جو لوگوں کو ان بدعقیدیوں کی طرف لے جا رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا کر اہل بدعت کے عقیدے پر لے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ابن عربی کو، یا ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، ہاں ان کو بریلویوں کے بھی کبار علماء جو ہے اپنا پیر مانتے ہیں، اور دیوبندیوں کو اہل دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب رحمہم اللہ، ان لوگوں کی شخصیات کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، یہ لوگ بھی امداد اللہ مہاجر مکی کو جو ہے اپنا شیخ مانتے ہیں۔ شمائم امدادیہ اور اس قسم کی امداد المشتاق نامی کتاب ہے جو امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے فرمودات اور ان کی بیانات کا تذکرہ، اور پھر اس پر مولانا اشرف علی تھانوی کے گویا کچھ تبصرے اور توضیحات موجود ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ہم قبیل لوگ جو ہیں، اگر یہ حنفی ہیں، ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب یہ امداد اللہ مہاجر مکی کی ارادت اختیار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں وحدت الوجود والا شرکیہ ہندوانہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ آپ بازار میں موجود کتاب امداد المشتاق دیکھیے، ہاں ان کے فرمودات شرح میں اشرف علی تھانوی، پھر ان کی مزید شرح ایک جامعہ ملیہ کے ایک استاذ فاروقی صاحب نے کی۔ اس میں ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے، لفظ بلفظ نہ صحیح، میں نے پڑھا ہے اور اپنی بعض تحریروں میں اسے نقل کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا، امداد اللہ مہاجر مکی کے،
تو وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جسے بڑے بڑے عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے پورے طریقے سے، ٹھیک طریقے سے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جسے عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھا پائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے. ابھی اور کئی عبارتیں ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ہاں، کہ کسی بزرگ اور بابا سے کسی نے کہا کہ جب سب چیز میں اللہ ہی ہے، ساری چیزیں اللہ ہی ہے، تو پھر آپ جو ہے مٹھائی بھی کھا کے بتاؤ اور جو ہے کیا نام ہے فضلہ بھی کھا کے بتاؤ. ہاں، تو ان کو جو ہے جوش آ گیا، ہاں جذبات میں آ گئے شیخ صاحب. اور یہ لوگ جب جذبات میں آتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ایسا پوسٹ کیا جاتا ہے جیسے کرامت کھیلنے لگتے ہیں. ہاں، یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہاں، یہ اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے سے عوام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر کوئی بابا، پیر، بزرگ، ولی، صالح انسان جوش میں غضب میں آ جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب اس کے ہاتھ میں تصرف کی قوتیں اور طاقتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اور اختیار ہے. یہی ذہن میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، عقیدت کی بنیاد پر یہ دکان اور کاروبار چلایا جاتا ہے. یہ شرک کے دروازے بنتے ہیں. یہ چنانچہ وہ جوش میں آ گئے، ہاں، اور جو ہے مٹھائی تو کھائی انسانی شکل میں، اور پھر سور کی شکل، ہاں سور کی، خنزیر کی شکل اختیار کر کے گو کھا لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلی شکل میں آ گئے. آگے شارح فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی کہ اپنی شکل بدلیں یا اس قسم کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اگرچہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں لیکن ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے سب کے احکام، آداب اور حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ میں جو درمیان میں اس گفتگو کے بیچ میں یہ تھوڑا سا چھیڑ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، بیان کیا میں نے یہ بتانے کے لیے، اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ انتہائی سنگین قسم کی بدعقیدگی انتہائی عام ہو چکی ہے مختلف تناظر میں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ پھیلنے کا میں ایسا سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ یہ تصوف کی جھاڑ جھنکاڑ اور گندگی جیسے جیسے پھیلتی جا رہی ہے، یہ بدعقیدگیاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں. ایک طرف ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی کو امام مانتا ہے، دوسری طرف تصوف کے نام پر اشعریت ماتریدیت سے آگے بڑھ کر، ہاں اشعریت اور ماتریدیت سے بھی آگے بڑھ کر وہ عقیدہ اختیار کرتا ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں. اور آج کتنے بھولے بھالے مسلمان اپنی جہالت، نادانی میں ان بزرگوں کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر ان کے بیان کردہ غلط عقائد کو اپنائے جا رہے ہیں، اپنائے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے اور خاص طور سے علماء سے بھی عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ ان عقائد کے وہ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کی ناراضگی اور رضامندی کی پرواہ نہ کریں. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کم سے کم عقیدہ توحید کے سلسلے میں کسی نبی نے کبھی کوئی سمجھوتا، کوئی مداہنت، کوئی کوتاہی اختیار نہیں کی. اس سلسلے میں کوئی عذر اور ہیلا بہانہ چھوڑا نہیں. لوگ ناراض ہو تو ناراض ہوں، دشمن بن گیا پورا کا پورا شہر. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی اسی درجے کی دشمنی مول لے لیں کہ ٹھیک ہے، نبوت کا درجہ اعلیٰ، انتہائی اعلیٰ ہے، ہم اس درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، بہت کمزور ہوتا ہے. لیکن اپنی اس ذمہ داری کو تو سمجھیں. اپنے ارد گرد میں ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں. ہاں، ہمارے وہ مسائل، اگر وہ اختلافات جن پر ہم لڑ رہے ہیں اگر وہ قائم بھی رہیں تو شاید اللہ کے ہاں معافی ہو جائے. لیکن یہ اختلاف اور یہ عقیدے کی خرابی اگر یہ باقی رہی تو جن لوگوں نے ان بدعقیدگیوں کو اختیار کر کے موت کو گلے لگا لیا اور اسی پر مر گئے بغیر توبہ کیے ہوئے، تو خوف ہے، اندیشہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ شرک اکبر ہے تو وہ کبھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے. بتائیے بڑا مسئلہ کیا ہے، توجہ کس پر دینی چاہیے. ہاں، سب مل کر ان بدعقیدگیوں کے خلاف کھڑے ہوں. اور میں ایسا مانتا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک، کفر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اگر شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارو گے تو مذموم اور مخذول بن کر بیٹھ جاؤ گے. مذموم، ہاں، محبوب کی ضد ہے، جس کی مذمت کی جائے، جس کو برا بیان کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت بیان کی ہے جو شرک کرتا ہے. ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی مدد چھوڑ دیتا ہے جو شرک کرتا ہے، مخذول کر دیتا ہے، یعنی بے سہارا چھوڑ دیتا ہے. مسلمان آج بے سہارا نظر آ رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے والا نظر نہیں آتا. ہاں، یہ مذمومیت اور مخذولیت شرک کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. اب اگر یہ عقیدہ ہے تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، مانتا ہوں، عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوں
کہ یہ شرکیہ عقائد ہے، صریح شرک ہے۔ ہاں، یہود و نصارہ کی طرح اللہ کا بیٹا ماننے والی جیسی بات ہے، ویسے ہی یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، بلکہ بعض اعتبار سے اس سے بھی خطرناک۔ ہاں، کیونکہ نصارہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح کو مریم کی روح میں القاء کیا۔ نصارہ کے الگ الگ فرقے الگ الگ تشریح کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو کیسے اللہ کا بیٹا ہے؟ تو وہ عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں، عالم لاہوت سے ناسوت میں کس طرح تبدیل ہوئے، الگ الگ تشریحات فلسفیانہ انداز میں کرتے ہیں۔ تو بعض تشریحات اس سے ہلکی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی شخصیت نور مجسم کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اور آگے جو حضرت جابر کی روایت کا پچھلے درس میں تذکرہ ہوا، اس روایت کو عبد الرزاق کے حوالے سے بڑے مفصل انداز میں نقل کیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس روایت کا سرسری سا ذکر کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن اس کی گمراہی کے پیش نظر چونکہ یہ مباحث عام طور سے لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس روایت کے پورے معنی کا کم سے کم ترجمہ پیش کر دوں اور پھر اس روایت کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن عوام میں اسی کو خوب پھیلایا اور فروغ دیا گیا، اور لوگ اسو مسلمہ عقیدے کی طرح، دین کی بنیادوں کی طرح قبول کر لیتے ہیں، خاص طور سے جاہل عوام۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ المطلب الاول، پہلا مطلب، پہلی بات جو ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ ان کی دلیل کا تذکرہ اور ثبوت کے اعتبار سے، ثبوت کی جہت سے اس پر کلام، کہ کیا یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور اور نور الہی سے پیدا کیے گئے اور پھر آپ کے نور سے کائنات وجود میں آئی، کیا ان پر اس بات پر ان کی دلیل کیا ہے، اور کیا وہ دلیل قابل قبول یا ثبوت بننے کے لائق ہے؟ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ استدل الغلاۃ بالحدیث المنسوب الی جابر بن عبداللہ الانصاری، کہہ رہے ہیں کہ اہل غلو کرنے والے لوگوں نے اس بات پر اس حدیث سے دلیل پکڑی جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی بار بار ہوا، ان کی طرف منسوب ہے۔ دیکھیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ محققین کا محتاط طریقہ، کہ ان کی طرف منسوب ہے، ان کی روایت کے نام سے مشہور کی گئی ہے، فی مواضع متفرقہ من کتبہم، ان کی کتابوں کے مختلف مقامات پر، یعنی یہ اس عقیدے کے ماننے والے اپنی مختلف کتابوں میں مختلف مقامات پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تو یہ روایت جا بجا پائی جاتی ہے، ولیکن اشمل روایت لهذا الحدیث وجدتها عند شیخ الطریقۃ البرہانیہ فی کتابہ تبرئۃ الذمہ، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس حدیث کو جو وہ تذکرہ کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کامل اور اشمل، شامل حدیث، مطلب جو ہمہ گیر ہے یا مکمل ہے، سب سے زیادہ پھیلی ہوئی اور شامل حدیث کو میں نے روایت کو، اس حدیث کی روایت کو جو میں نے پایا، وہ طریقہ برہانیہ کے شیخ کی کتاب تبرئۃ الذمہ، جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا کہ محمد عثمان عبدہ البرہانی، ان کی کتاب ہے تبرئۃ الذمہ۔ اس کتاب میں نے اس حدیث کو سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ، شمول کے ساتھ پایا، یعنی بہت لمبی چوڑی اور بڑی ہماگیر حیثیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، طریقہ برہانیہ کے شیخ تبرئۃ الذمہ میں کہتے ہیں کہ روا عبد الرزاق بسندہ فی کتابہ جنت الخلد، کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب جنت الخلد میں روایت کیا ہے۔ یہ عبد الرزاق کون ہے؟ عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، اپنی کتاب جنت الخلد میں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ اخبرنی، عربی میں باپ کا لفظ پہلے ہے، اردو کے محاورے میں ماں کا پہلے تذکرہ آ جاتا ہے، میرے باپ اور ماں آپ پر فدا۔ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا کیا، کائنات کی تمام چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یا کس چیز کو پیدا کیا، یہ بیان کیجیے۔
قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ ایک لمبی روایت ہے ہاں، جس کی جو من گھڑت اور جھوٹی ہے. میں یہاں پہلے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ روایت سنتے ہوئے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کے نام سے بیان کی جاتی ہے. آگے اس کی تفصیل آپ خود جانیں گے، لیکن یہ روایت لمبے طور پر میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقا قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. یہ اصل بنیاد ہے، اس لیے اس کو عربی میں پڑھا کہ اپنے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو تمام اشیاء سے پہلے پیدا کیا. فجعل ذالک النور یدور بالقدرہ. اب یہ نور جس کو اللہ نے پیدا کیا یہ قدرت کے ساتھ گردش کرنے لگا، حیث شاء اللہ تعالی، جہاں جہاں اللہ نے چاہا. اللہ نے میرے نور کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کیا. اب یہ نور اپنی قدرت کے ساتھ چکر لگانے لگا جہاں جہاں اللہ نے چاہا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ لوح محفوظ تھا، نہ قلم تھا اور نہ ہی جنت اور نہ ہی آگ. بتائیے کہ لوح محفوظ، قرآن اور صحیح حدیثیں بتاتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، عرش کے بعد قلم ہے، عرش اور پانی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ قلم تھا نہ لوح محفوظ، اور اس سے پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا تھا ہاں، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے. اور نہ ہی جنت اور جہنم، ولا ملک ولا سماء، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان. ہاں، ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ حضرت جابر کی اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے. فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ہاں، قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو اس نور کو اللہ نے 4 حصوں میں بانٹ دیا. غور کیجئے، پہلے کیا کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے نور سے تمہارے نبی کا یعنی اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا. اب جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا تو اس نور کو نبی کے اس نور کو جس کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اب اس کے پہلے حصے سے، پہلے جز سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے سے عرش کو بنایا، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں بانٹ دیا. اب جو چوتھا بچا اس کو اور 4 حصہ بنا دیا. چنانچہ اب جو 4 حصے بنے ان میں سے پہلے حصے سے حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کو پیدا کیا، پھر دوسرے سے کرسی کو بنایا، پھر تیسرے سے تمام باقی فرشتوں کو پیدا کیا. پھر اب چوتھا حصہ جو اس میں سے بچا تھا، اس چوتھے کو مزید چوتھے حصے میں بانٹ دیا. پھر ان 4 میں سے پہلے حصے سے آسمانوں کو بنایا، دوسرے حصے سے زمینوں کو بنایا، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو. ثم قسم الجزء الرابع الى 4، پھر اب چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں بانٹ دیا. فخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین، اب پہلے حصے سے مومنین کی نگاہوں کا نور بنایا. پہلا حصہ جو اس ان کو جو 4 میں بانٹا گیا تو ان میں سے پہلے جز سے مومنین کی نگاہوں اور آنکھوں کا نور بنایا گیا. دوسرے حصے سے نور قلوبہم، ان کے دلوں کا نور بنایا گیا، اور وہ دلوں کا نور اللہ کی معرفت وہی المعرفت باللہ. اور تیسرے سے نور انسہم، ان کی انسیت کا نور بنایا گیا. اور ان کی انسیت کا نور کیا ہے؟ وہ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ. ثم نظر الیہ، پھر ان کی طرف دیکھا، فترشح النور عرقا، چنانچہ ان کی طرف جب دیکھا تو نور جو ہے وہ پسینے کی شکل میں، عرق کی شکل میں جو ہے وہ چھلکنے لگا، ٹپکنے لگا، بہنے لگا. فَتَقَطَّرَتْ مِنْهُ 100,000 قطرة و20,000 قطرة، چنانچہ اس سے جو ہے کتنے قطرے نکلے؟ 100,000 قطرة و20,000، یعنی 1,24,000 قطرات اس سے نکلے اس نور کے. یعنی وہ جو اس کی طرف جب دیکھا ہاں تو اس سے 1,24,000 قطرے نکلے. 1,04,000 قطرة، ہاں 20,000، 20 لاکھ، و 4,000 اور 4 لاکھ، 100,000 برابر 1,24,000. ہاں، فخلق اللہ من کل قطرة روح نبی رسول، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قطرے سے ہاں ایک نبی رسول کی روح پیدا کی.
یعنی اس سے جو پسینہ یا قطرات نکل رہے ہیں اس نور سے جو رشحات نکلے ان میں سے ان کے 1,24,000 رشحات یا قطرے نکلے اور ہر قطرے سے ایک نبی اور رسول کو بنایا. ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء کی روحیں متنفس ہوئی یعنی ان کے اندر جان پڑی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انفاس، ان کی سانسوں سے اولیاء، سعداء، شہداء، مطیعین من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو مطیعین فرما بردار لوگ ہیں قیامت تک یہ جو پیدا ہوں گے ان سے ان سانسوں سے پیدا کیا. میں پھر سے اس جملے کو دوہراؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قطرات سے انبیاء کو پیدا کیا. اب جب انبیاء کی سانسیں چلنے لگی تو ان کی سانسوں سے اولیاء کی روحیں، سعداء، سعید کی جمع سعداء، سعادت مند لوگوں کی روحیں، شہید لوگوں کی روحیں، اور مومنین میں جو قیامت تک فرما بردار بننے والے ہیں ان کی روحیں پیدا کی. فالعرش والکرسی من نوری، چنانچہ نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ عرش اور کرسی میرے ہی نور سے پیدا ہوئے، اور والکروبیون من نوری، اور کروبیون مقرب فرشتے یہ بھی میرے نور سے ہیں. والروحانیون من نوری، روحانی حضرات جو نیک لوگ ہیں وہ بھی میرے نور سے ہیں. والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اور جنت اور جنت کے اندر کی جتنی نعمتیں اور انعامات ہیں وہ سب میرے نور سے پیدا ہوئے. اسی طرح انبیاء اور رسولوں کی روحیں میرے نور سے ہیں. سعداء، سعادت مند لوگ اور نیک لوگ، صالحین جو ہیں وہ بھی میرے نور کے نتائج ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو زمین سے پیدا کیا. پھر اللہ نے یہ سب ہونے کے بعد آدم کو زمین سے یعنی مٹی سے کہنا چاہ رہے ہیں، زمین سے پیدا کیا، اور آپ کے اندر ورکب فیہ النور وہو الجزء الرابع، اور ان کے اندر نور کی ترکیب فرمائی جو چوتھا جز تھا، نور کا چوتھا جز تھا. ثم انتقل منہ الی شیث، پھر آدم علیہ السلام سے یہ نور، حضرت آدم کو جو پیدا کیا اور اس میں نور کی ترکیب دی تو ان کے اندر جو نور موجود تھا وہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ نور جو ہے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا. وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ، چنانچہ یہ نور ایک طاہر ذات سے طیب ذات کی طرف، پاکیزہ لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا. اِلَىٰ أَنْ وَصَلَ إِلَىٰ صلب عبداللہ، یہاں تک کہ وہ عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی پیٹھ تک، ان کے صلب تک پہنچ گیا. وَمِنْهُ إِلَىٰ وَجْهِ أُمِّ آمنہ، اور پھر حضرت عبداللہ کے پیٹھ سے، صلب سے میری ماں آمنہ کے چہرے تک پہنچا. ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نکالا. یعنی وہ نور اس طریقے سے اب یہاں بھی آ رہا ہے، یہ منتقل ہوتے ہوتے نور کا سفر اس طرح گزرا. فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین، چنانچہ اللہ نے مجھے رسولوں کا سردار اور نبیوں کا ختم کر دینے والا بنایا. وقائد الغر المحجلین، اور غر محجلین وہ گھوڑا جو پورا سیاہ ہو اور اس کے پیر کے نچلے حصے ان کے اور پیشانی سفید چمکدار ہو، تو چمکدار اعضاء والے غر محجلین، پچکلیانی گھوڑا غالباً اسے کہتے ہیں، چمکدار کالے گھوڑے کے کچھ چمکدار اعضاء جو بالکل نمایاں ہوتے ہیں. تو ایسے امت محمدیہ کے لوگوں کا نبی کا قائد، ہاکذا بدأ خلق نبی کا یا جابر، اس طرح سے یہ جو ہے تمہارے نبی کی تخلیق شروع ہوئی اے جابر. یہاں یہ روایت ختم ہو رہی ہے. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں تبرئۃ الذمہ کے حدیث صحیح، یہ اس کتاب سے حوالہ کہ یہ صحیح حدیث ہے. ان کا کہنا ہے یہ صحیح حدیث ہے. ہم ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی پیش کر سکوں گا آج کے درس میں. کہہ رہے ہیں اقول وباللہ التوفیق، میں کہتا ہوں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، لقد حاولت ان اسیر فی بحث ھذا، ان کی عبارت نہ پڑھتے ہوئے ان کے ایک پیراگراف کا خلاصہ میں بیان کر دوں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ اس طرح اہل غلو نے جن حدیثوں کو ذکر کیا ہے اپنی دلیل کے طور پر یا ایسی باتیں جو مختلف ہی ہیں، اس سلسلے میں جن حدیثوں کا ذکر ہو تو ان پر محدثانہ اصول، حدیثوں کے اصولوں سے جو فنی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے، میں اس طریقے سے بحث کرتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلی حدیث میں انہوں نے پہلی روایت جو پیش کی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے، تمام انبیاء کی طرف بھیجے گئے، جو روایت نقل کی تھی ابو نعیم اصفہانی، تو انہوں نے محدثین کے طریقے پر بتایا کہ اس میں کون سے کس راوی نے پر کلام کیا گیا ہے. دو مدلسین ہیں، دو روایت کرنے والے مدلس ہیں، اور ایک راوی ایسا ہے جو ضعیف ہے، جو متہم ہے، جس کی روایت قابل حجت نہیں ہوتی. اس سلسلے میں محدثین جو ائمہ فن ہیں ان کے اقوال کو پیش کیا.
تو وہی ایک یہاں بھی انہوں نے کہا کہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے محدثین کے طریقے نقد اور چھان پھٹک کے طریقے کو اختیار کروں، جس سے حدیثوں کی حیثیت واضح ہو سکے، اپنی پوری طاقت میں اس میں لگا دوں۔ فاذکر اقوال اہل العلم، چنانچہ میں حدیث کی سند اور پھر اس کے متن کے سلسلے میں اہل علم، معتبر اہل علم کے اقوال ذکر کروں۔ لیکن اما الحدیث موضوع دراسہ، یہ میرا طریقہ رہا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں ایسا ہی کروں۔ لیکن یہ جو ہمارے گفتگو اور بحث کا موضوع بننے والی یہ حدیث ہے، جس کا ترجمہ ابھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت، جس میں یہ کہا گیا کہ تمام چیزوں سے پہلے تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا، نور نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی۔ کہنا یہ جو حدیث ہے دراسہ کا موضوع جو بنتی ہے، فَكُلُّ الَّذِينَ ذَكَرُوهُ لَمْ يَذْكُرُوا لَهُ سَنَدًا، تو جتنے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اہل تصوف نقل کرتے ہیں، یہ غالی لوگ نقل کرتے ہیں، جتنے لوگوں نے نقل کیا اس حدیث کی کوئی سند بیان نہیں کی۔ غور سے سنیے، اس حدیث کی کوئی سند کسی نے ذکر نہیں کی۔ وَإِنَّمَا اكْتَفَوْا بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّزَاقِ الصَّنْعَانِي فقط، انہوں نے صرف عبد الرزاق صنعانی کی طرف اس کی نسبت کر دینے کو کافی سمجھا، اسی پر کفایت کیا۔ دون ذکر السند ولا الکتاب الذی ورد فیہ، بغیر سند کا ذکر کیے ہوئے اور نہ ہی اس کتاب کا ذکر کیا جس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، ادا شیخ سوائے شیخ طریقہ برہانیہ کے شیخ کے، فقط، اور اس کو انہوں نے منسوب کیا ہے کتاب جنت الخلد کی طرف، کہ ان کی کتاب جنت الخلد ہے، اس میں نقل کیا ہے، اور وَنَسَبَهُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّزَاقِ، اور اس کو منسوب کس کی طرف کیا؟ عبد الرزاق کی طرف۔ یعنی شیخ برہانیہ نے جو نقل کیا اپنی کتاب میں جنت الخلد میں، اس کی نسبت کس طرف کر رہے ہیں کہ اسے روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ عبد الرزاق نے۔ وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْ هَٰذَا الْكِتَابِ، اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تلاش کیا تاکہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع ہو سکوں۔ صاحب کتاب دکتور محمد بن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تلاشا، کھوجا، جانچا پڑتالا، دیکھنے کے لیے کہ اس کی سند کیا ہے اور پھر سند پر گفتگو کی جائے، ولیکن دون جدوہ، لیکن بغیر فائدے کے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فلم اعثر لہو علی اثر، میں نے اس کا کوئی نشان پایا ہی نہیں۔ بڑا اچھا جملہ ان کا، لم اعثر لہو، میں نے نہیں جانا، واقفیت حاصل نہیں کی، علی اثر، اس کے کسی بھی نشان پر، مجھے اس کتاب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا۔ بل لم اقف علی من نسب الکتاب لعبد الرزاق، بلکہ میں اس شخص پر بھی واقف نہیں ہو سکا جس نے کتاب کو عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا، علی من نسب الکتاب لعبد الرزاق۔ وکذالک بحثت فی کتب عبد الرزاق الاخری، کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے میں نے عبد الرزاق کی دوسری کتابوں کی طرف بھی جو ہے دوسری کتابوں میں بھی اسے چھانا، جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس سے ہٹ کر عبد الرزاق کی جو کتاب مجھے مل سکی میں نے ساری چیزیں تلاش کر لی عبد الرزاق صنعانی کی۔ فلم اجد لہ اثرا، لیکن میں نے اس حدیث کا کوئی اثر نہیں پایا۔ وقد بحث غیری ایضا عن هذا الحدیث المزعوم فلم یعثر علیہ، کہا میں ہی نہیں، میرے علاوہ دوسرے کچھ لوگوں نے بھی اس حدیث مزعومہ حدیث کی تلاش اور کھوج کی، لیکن اس پر وہ واقف نہیں ہو سکا۔ یقول عداب الحمش، ایک نام انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں نسبہ العجلونی الی عبد الرزاق، کہ اس حدیث کو عجلونی نے عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا ہے۔ وقد كنت ارجح انه فی تفسیرہ، میں یہ بات ترجیح دیتا تھا، یعنی میرے دماغ میں یہ غالب بات تھی کہ یہ جو انہوں نے نسبت کی ہے یہ ان کی تفسیر میں ہوگی، لاننی اجتہدت، اس لیے کہ میں نے بڑی کھوج اور تلاش کی، کوشش کی، فلم اقف علیہ فی المصنف، لیکن مصنف عبد الرزاق میں میں نے نہیں پایا، ان کی مصنف جو کتاب ہے اس میں میں نے نہیں پایا۔ تو میرا اندازہ یہ ہے، میں اس کی بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ شاید یہ تفسیر میں ہوگی۔ یہاں تک کہ کچھ باتیں مزید کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثم ترجح عندی انہ من غرائب ابن عربی وابن حموہ والبکری، پھر میرے نزدیک یہ بات قابل ترجیح ہو گئی، یعنی میری بات یہ سمجھ میں آئی اور میں نے اس خیال کو زیادہ صحیح سمجھا کہ یہ ابن عربی، ابن حموہ اور بکری کی ترجیحات میں سے ہے، ان کے غرائب میں سے ہے، یعنی ان لوگوں نے جو عجیب و غریب باتیں تراشی، بناوٹی بیان کی اور روایتیں بنا کر لوگوں میں پھیلا دی، یہ ان غرائب میں سے ہے۔ بل قد شہد شاہد من القوم علی براءۃ عبد الرزاق بن ھذا الحدیث، بلکہ انہی کی قوم کے گواہ نے ایک گواہی دی ہے کہ عبد الرزاق اس حدیث
کے بیان کرنے سے بری ہے. یعنی شیخ عبدالرزاق رحمہ اللہ نے یہ حدیث کہیں اپنی کتاب میں نقل ہی نہیں کی ہے, لوگوں نے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی اور اس کا حوالہ دے دیا. اس حدیث سے متعلق اتنی بات کو بھی اگر ہم اکتفا کریں, ابھی آگے 2-3 پیراگراف باقی ہیں لیکن ہمارے درس کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں کل کے درس میں اگرچہ بہتر یہی تھا کہ آج اس بحث کو یا اس حدیث کے متعلق گفتگو کو پورا کر لیا جائے, لیکن گھڑی کا کانٹا اجازت نہیں دیتا, نماز کا وقت قریب تر ہو رہا ہے. میں صرف اس درجہ کہوں گا کہ اتنی جو وضاحت انہوں نے کی کہ یہ حدیث اتنے تم طراق سے اور اتنے جوش و خروش سے بیان کی جاتی ہے, اور اس معنی کی حدیث کی جو دوسری ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت حدیث کے دواوین, جس کو دواوین اسلام کہا جاتا ہے, ان میں موجود ہی نہیں ہے, معتبر کتب حدیث میں موجود ہی نہیں ہے, محدثین اس سے واقف ہی نہیں ہے. ایک شخص ابن عربی اور ان لوگوں کے خیالات اور واقعات اس قسم کے پائے جاتے ہیں, اور پھر صرف اہل تصوف کے اندر کی کتابوں میں یہ پائی جا رہی ہے, اور کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے. بتائیے, جس بات کی سند ہو ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا کیسا ہے؟ یہ وہی شخص کرے گا جس کو اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت میں جواب دہی کا ڈر نہ ہو, اور وہ اس نزاکت کو جانتا ہی نہ ہو کہ بغیر علم کے اللہ اور رسول پر کوئی بات باندھنا کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ غیبیات سے متعلق بات, ایسی باتیں جس کا تعلق کسی انسان کے عقل و شعور سے اور فہم و استفہام استدلال سے نہیں ہے, بلکہ ایسی بات جو عقائد سے متعلق اور غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو مضبوط سندوں سے, قرآن میں بھی کچھ بیان اس کا ہوتا, اشارہ ہوتا, اور مضبوط سندوں سے بھی اس کو نقل کیا جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا, صحابہ کرام بطور عقیدہ اسے اختیار کرتے. لیکن قرآن و حدیث کی تصریحات, ابھی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا سا میں مزید وضاحت کروں گا کہ یہ جو مضامین اور یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے, قرآن اور حدیث کے بہت سارے صریح اور صاف ستھرے, واضح اور نمایاں مضامین اور عقائد سے بالکل خلاف ہے, برعکس ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بعض تفصیلات پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علی نبینا محمد.